اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کتابیں غلط ہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو صحیح مان رہی ہے۔ یا تو کہہ رہی ہو وہ کتابیں نہیں ہیں، پھر تمہیں ریلیکٹنٹ ہو جاؤ تم۔ یہ تو کہہ رہی ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک اس اعتبار سے کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مان رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی۔ تو قرآن پریکٹیکلی اس کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری کس طرح ہوئی؟ قرآن کے آنے سے۔ تو گویا قرآن نے آ کے ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لو آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی، لوگ نازل ہوگی۔ دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے، ایک تو یہ ان کتابوں کو صحیح بھی کہہ رہی ہے، اور ان کتابوں کی سٹیٹمنٹ کی پریکٹیکل نشانی بن کے یہ کتاب آ گئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو ممکن نہ بنو، تمہیں تو پتہ ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت۔ دنیا کے نفع کی خاطر تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، تمہاری چودراہٹ ختم۔ ظاہر ہے وہ نذرانے لے رہے تھے، ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں، جب نبی کے آگے جھک جاتے تو سب سٹیٹس ختم۔ آج بھی اگر علماء کتاب و سنت کو مانے تو وہ اپنے فرقے کی مسجد میں سروائیو نہیں کر سکتے، کوئی ایک بات ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے۔ تو پہلے بھی ایسا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم تو پہلے کافر نہ بنو، اور چند ٹکوں کے عوض دین نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھے ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، نیور۔ جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مارے زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی۔